बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। आज बरोज़ इतवार 20 अक्टूबर। जी हाँ, अगर आप मेरी नज़र से देखें तो जेल में बैठा हुआ जो इमरान खान साहब है ना, वो इस पूरी हुकूमत और सिस्टम को खिला रहा है। वो कहता है खेलो, ये खेलते हैं। वो इस पूरे सिस्टम को रुला रहा है। उसने कहा था मैं इन्हें रुलाऊंगा। वो इन तमाम को हंसा भी रहा है। जी हाँ, उन तमाम को जगा भी रहा है। वो लोग जो रात 9 बजे के बाद किसी का मोबाइल फोन नहीं उठाते थे ना, रात 3-3 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए मैंने रात को देखे हैं। जी हाँ, किधर आपके सेनेटर साहब, पाकिस्तान के वजीर इत्तलात, किधर आपके वजीर कानून, दोनों तारा डेक साहब, फिर उसके बाद मौलाना सनाउल्लाह साहब, यानी तमाम अफराद को इमरान खान साहब ने अलर्ट किया और खुद जेल में वो आराम से बैठा हुआ। तो ये तमाम अफराद को जगा रहा है और सही मायनों में आप जैसे कहते हैं ना, रुला रहा है। मेरी नज़र से देखा, डेफिनेटली मेरी एक सर्टन नज़र है। अगर आप इस पर आए पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें वाज़ेह तौर पर नज़र भी आएंगी। और ये किस बना पर, और इस वक्त जिस वक्त मैं सुबह 6 बजे आपसे बात कर रहा हूँ, मुकम्मल तौर पर जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर आ रही है। शायद वोटों में कुछ हो जाए, शायद गिनती में कुछ हो जाए, मैं इखलाकी तौर पर कह रहा हूं अभी तक, आज की डेट तक तमाम कंडीशंस, वो जो फेवरेट पोजीशन जो होती है ना मैच की और फील्डिंग, वो इमरान खान साहब की है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। वो डिले चाह रहे हैं, डिले हो रहा है। ये तमाम चीज़ें रात को की थोड़ी कहानी ज़रा सुन लें, क्योंकि आप लोग सो गए होंगे, मैं उस वक्त तक जाग रहा था। तो ट्विस्ट था जी, कौमी असम्बली का इजलास सबसे पहले मुलतवी किया। उन्होंने कहा जी पहले सेनेट से हम आराम से इस आईनी तरमीम को मंजूर कराएंगे और आज इतवार के रोज़ आराम से कौमी असम्बली से इस आईनी तरमीम को का जो मुसवदा है उसको पास करा लेंगे। और हुकूमती सैनेटर्स और लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया, मौलाना साहब क्या है, हमें तो इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, वो माने या ना माने हर सूरत में आईनी तरमीम होगी। फैसल वाडा साहब ने भी कह दिया। फिर गिले शिकवे नहीं, ये नहीं देखना कौन सा रास्ता रूस्ता इस्तेमाल हुआ, मौलाना हो या ना हो, बस हो गया सब कुछ। यानी वो जिसके पास से उठ के आए, उन्होंने बताया कि हमने मामला फिक्स कर दिया। वहां तो ये पोजीशन चल रही थी, हमारे नंबर्स पूरे हैं, ये भी सबने कहना शुरू कर दिया। और यहां तक भी कहते हैं कि वो जमीर की आवाज पर वोट, यानी फ्लोर क्रॉसिंग वाले जमीर की आवाज पर वोट देने वाले भी पार्लियामेंट की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये तमाम चीजें कंफर्म थी, पूरा जिसे कहते हैं सिनेरियो डेवलप किया गया था। और प्लान भी ये था कि सबसे पहले सेनेट से बिल मंजूर कराया जाए और आज फिर कौमी असम्बली से बिल मंजूर कराया जाएगा। इस दौरान सेनेट का इजलास भी हुआ भी, और फिर उसमें एक आधे घंटे की ब्रेक भी ले ली गई ना, कोई 11:45 बजे के करीब पे, 12:30 बजे तक हम लोग दोबारा आ रहे हैं। क्योंकि उधर मसला ये था कि 4 घंटे के लिए बिलावल भुट्टो साहब, मोहसिन नकवी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब एक कमरे में बंद थे जी, और वहाँ बैठे थे। फिर मौलाना फजल रहमान से बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये रात को गालबन 1 बजे की बात है। वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रेक थ्रू ये हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ना वही बात की कि हमें कल तक का वक्त दिया जाए, और हमारे इख्तलाफात की चीज़ें जो है ना वो हुकूमत ने मुसवदे से निकाल दी हैं। अब आइनी मुसवदे में हमारा किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक का वक्त मांगा है, और वो जो जवाब आएगा आइनी तरमीम में वोट देने का वो फैसला करेंगे, तभी हम अपना फैसला करेंगे। पहले ज़रा उनकी तरफ से जवाब आ जाए। और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि हम पीटीए का इंतज़ार करेंगे, हमने उन्हें जुबान दी हुई है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाब आएगा, फिर फैसला देखा जाएगा कि क्या करना है। तो बहरहाल मौलाना साहब ने एक दिन के लिए और होल्ड किया पूरे हुक्मरान इत्तेहाद को, पूरे सिस्टम को, और दोनों ऐवानों से। जी हाँ, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से रात को 1 बजे हुई, कि मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मना लेंगे। तो इमरान खान साहब ने तो मंडे तक का वक्त दिया हुआ है कि मंडे को उस पर बात करें। आज उन्होंने 4 अफराद को बुलाया मेरे से मुलाकात के लिए, 4 को भेजे। एक अहमद खान बच्चर साहब है जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है पंजाब असम्बली के, दूसरा शिबली, दूसरा उनके पास जो थे उमर अयूब साहब है, उनसे मुतलिक उन्होंने कहा, और बाकी 2 और अफराद हैं, उनसे मुतलिक उन्होंने कहा कि आज मेरी इनसे मुलाकात करवा दें। अच्छा, यहाँ तक तो वक्त उन्होंने मांगा। अब देखते हैं ब्रीफिंग का क्या सिस्टम बनता है, और इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात होती है नहीं होती है। तो खान साहब ने कहा कि मुझे मज़ीद मशावरत के लिए बहरहाल इन तमाम अफराद के साथ मुलाकात करनी है। अच्छा जी, बहरहाल मौलाना साहब ने यहाँ होल्ड किया, 4 लोगों को इमरान खान साहब ने बुलाया। तो फिर कौमी असम्बली का जो इजलास था ना, वो जो सुबह 11 बजे आज होना था ना, वो फिर 3 बजे गया, और फिर रात को इतला मिल गई 3 बजे नहीं, वो 6 बजे कर दिया गया। जो सेनेट का इजलास आधे घंटे का शिकार था, उसके बाद दोबारा बुलाया गया। बड़े सेनेटर तकलीफ में सर,
انہوں نے کہا تو ہماری بیویاں تک ہم پہ اعتبار نہیں کر رہی ہیں جس طریقے سے ہمیں بٹھایا جا رہا ہے. تو سینٹ کا اجلاس آج 3 بجے بلا لیا گیا. تو وہ جو کابینہ کا اجلاس تھا اس پہ سب سے پہلے جس نے اس پورے مسودے کی منظوری دینی تھی اس میں بلاول صاحب رات کو گئے. مولانا صاحب سے پریس کانفرنس کرنے کے بعد پوری کابینہ کو بریف کیا کہ جی مولانا فضل الرحمان سے میری کس کنڈیشن پہ کہاں کتنی بات ہوئی ہے, تو یہاں یہ چیز ہے. تو مسودے کی منظوری بھی نہیں ہوئی, تو کابینہ کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا گیا ہے. تو وہ بھی رات والا کینسل ہو گیا, کیونکہ اگر کابینہ سے مسودہ منظور کر لینا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو کھڑے ہونے کا موقع مل جائے گا. آپ لوگوں نے پہلے مسودہ منظور کرایا, اس کے بعد اب میرے سے ووٹ لینے کے لیے آئے کابینہ سے. تو میں نے آپ کو کہا تھا صبر کریں, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو بھی ذرا ہولڈ کریں. ہاں اس دوران عوام کے پیسوں سے خوب چرگے شرگے باربیکیو رات کو سب کچھ پھٹورے شٹورے یہ ساری دعوتیں ضرور مسلسل چل رہی تھی. بھوکا کوئی نہیں تھا سر, پاکستانی کو بھوکا ہو گیا نا. پارلیمنٹیرینز میں سے کوئی کل رات کو بھوکا نہیں تھا, کل سارا دن بھوکا نہیں تھا, اور آج بھی ان کے ناشتے سے لے کے دوپہر کے زورانے تک سارے انتظامات ہیں, بلکہ عشائیے کا بھی انتظام ہے. تو یہاں یہ ہوا. تو اب دیکھیں جب انہوں نے بریفنگ دی ہے تو پھر وہ بھی کابینہ کا اجلاس بھی ملتوی. اب آگے سنیں جی. ادھر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پہلے یہ لوگ چھپا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف والے, اب ہاں بیرسٹر گوہر صاحب نے سب سے پہلے 2 سینیٹرز کے نام تک لے دیے. انہیں کہ یہ 2 حکومت کو ووٹ دیں گے آئینی ترمیم پہ. ایک تو انہوں نے مردان کے سینیٹر ہیں فیصل صاحب, ان کا نام لیا. دوسرا انہوں نے سینیٹر زرکا صاحبہ ان کا نام لیا کہ یہ اب حکومت کو ووٹ دیں گے. سینیٹر زرکا صاحبہ جن کے بیٹے سے متعلق ہے کہ ان کا بیٹا لاپتہ ہے, ذہنی معذور ہے اور وہ بیٹا لاپتہ ہے. ٹھیک ہے, یہ خبریں ساری سوشل میڈیا کی ہیں. اور پچھلے دنوں پی ٹی اے والے لوگ ان کے گھر کے باہر بھی گئے تھے, تو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا. تو بیرسٹر گوہر بحیثیت چیئرمین انہوں نے کہا کہ یہ 2 افراد جو ہے نا یہ اب حکومت کو ووٹ دیں گے, کیونکہ ان کی عزت افزائی بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اتنا بلیک میل ہونا تو پھر سیاست چونی کیوں تھی, پھر پی ٹی اے کی ٹکٹ لی کیوں تھی, یہ تو سب سیاست میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقاعدہ کنفرمیشن انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب نے خود 2 سینیٹرز کی کر دی ہے. عمر ایوب صاحب نے بتا دیا کہ ہمارے 7 اراکین اغوا ہیں اور یہ 7 اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی کے ہیں جو ہمارے ساتھ ریڈار پہ نہیں آ رہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کا نام بتانا اب شروع کر دیا ہے, اور پہلے چھپانے کی کوشش کی جاتی, منانے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن اب پاکستان تحریک انصاف یہ کریے. اس دوران میرے لیے ایک اور اہم چیز تھی, وہ تو عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی ان کے لوگوں کی, صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب تھے, اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر صاحب تھے. ان تمام کی جب ملاقات ہوئی تو اب سلمان اکرم راجہ صاحب آئینی ترمیم مسودے سے متعلق بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا. جو صاحبزادہ ہیں حامد رضا صاحب سنی تحت کونسل کے سربراہ جو ہیں, انہوں نے عمران خان صاحب کا باقاعدہ انٹرویو لیا عمران خان صاحب کا جیل کے اندر. عمران خان صاحب نے پوچھا کہ تم میرا انٹرویو کیوں لے رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ سر باہر آپ سے متعلق بہت زیادہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اور میں نے پوچھا کہ خان صاحب ہمیں بتائیں, یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں قرآن پہ مجھ سے حلف لے لیں, میں من و ان بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب ہمیں بتائیں کہ اگر کسی نے ہمیں جان بوجھ کر آپ کی ہدایت کا نہیں بتایا تو ہمیں بتائیں. یہ افواہ تھی نا کہ عمران خان صاحب کی ہدایت نہیں پہنچائی جا رہی. انہوں نے کہا کسی نے ہمیں آپ جان بوجھ کر آپ کی ہدایت کا نہیں بتایا تو آپ ہمیں بتائیں, اور ہمیں پتہ ہو کہ کس نے یہ مجرمانہ حرکت کی ہے, مطلب کون سی ہدایت ایسی ہے جو ہم نے آپ کی نہیں پہنچائی یا ہم تک نہیں پہنچی. تو پوری لیڈرشپ چیلنج ہوئی بھی ہے باہر. تو عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ میں نے کوئی ایسی ہدایت جاری نہیں کی جو باہر نہ پہنچی ہو, مجھے اپنی لیڈرشپ پر پورا بھروسہ اور اعتماد ہے. مطلب علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے ساری غلط فہمی کلیئر کر دی ہے پارٹی کے, کہ علی امین گنڈا پور کہیں کمپرومائز ہیں یا وہ جان بوجھ کر غائب ہوئے تھے, یا انہوں نے جو اسلام آباد کا اعتداد جو تھا 4 دسمبر کا اس کو کہیں کمپرومائز کر دیا تھا. انہوں نے کہا نہیں مجھے مکمل طور پر اعتبار ہے. عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ 4 ستمبر کے بعد 5 تاریخ کے جو لاہور جلسہ تھا, انہوں نے کہا اس کی کوئی مناسبت نہیں بنتی تھی کہ 4 تاریخ کو اسلام آباد میں چلتا تھا اور اگلے دن 5 تاریخ کو لاہور کے اندر چلتا تھا, کہ کوئی مناسبت نہیں بنتی تھی. پہلا عمران خان صاحب نے 4 بندوں کو بلایا سر, علی امین گنڈا پور صاحب کو بلایا, احمد خان بچر صاحب کو بلایا, شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب کو انہوں نے بلایا. تو عمران خان صاحب نے کہا میرے لیے جو پارلیمنٹیرینس ڈٹ کر کھڑے ہیں, یہ قرآن کے اوپر حلف دے کے بات کریں اس لیے میں اس پہ منون یقین کرتا ہوں, یہ جانے قرآن جانے. وہ کہتے ہیں میرے لیے جو پارلیمنٹیرینس ڈٹ کر کھڑے ہیں نا انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں. اور صاحبزادہ عامر رضا صاحب نے کہا کہ میں نے یہ بات جو بیان کر رہا ہوں, میں نے تمام سوال عمران خان صاحب سے کیے تھے, قرآن پر حلف دے کے بات کرتا ہوں اور کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. رہی بات جیو نیوز کی تو اس نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں ہماری ملاقات کے حوالے سے, اور میں نے آپ کو کل شام میں بتایا تھا کہ تمام ٹکر ایک ساتھ چل رہے ہیں,
یہ تمام پلیسمنٹ جیل ذرائع کے ایک ساتھ چل رہے ہیں. انہوں نے کہا جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ عمران خان صاحب نے کسی پر عدم اعتماد کیا ہے. تو عمران خان صاحب نے بتایا، میں نے ان کی کنڈیشن سے پوچھا تو انہوں نے کہا 2 دن پہلے مجھے ایک مشقتی ملا جو کھانا بناتا ہے، لیکن اس کا کھانا اور جیل کے کھانے میں کوئی فرق نہیں، اور یہ میرے پاس بھی نہیں آتا، باہر سے کھانا رکھ کر چلا جاتا ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے میری قیادت پر اعتبار ہے، مجھے کسی نے دھوکہ نہیں دیا. علی امین گنڈا پور صاحب پر بھی مجھے پورا اعتبار ہے. انہوں نے کہا صاحبزادہ کہ حامد رضا صاحب نے، ہم نے ڈی چوک پر عمران خان صاحب کو بریفنگ دی، ہم نے علی امین گنڈا پور صاحب کے غائب ہونے پر بھی بریفنگ دی، یہ ساری چیزیں بتائی. اور میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے اوپر جسمانی ٹارچر ہوا ہے؟ کہ کیوں، یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا باہر یہ ہے کہ آپ کے اوپر جسمانی ٹارچر ہوا. کہا نہیں، میرے اوپر ذہنی ٹارچر ہوا. اور ذہنی ٹارچر تو ویسے جسمانی ٹارچر سے بہت بڑا ٹارچر ہوگا جی. اور یہ بھی انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا مجھ سے بڑی داڑھی عمران خان صاحب کی ہے. انہوں نے ان کی داڑھی بڑی ہوئی ہے یا انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا. پہلے یہ چیزیں اب جو میں نے پھر بتایا کہ اگر میری نظر سے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف آئینی ترمیم میں اب تک جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ ڈیلے چاہتی ہے، ڈیلے ہو رہا ہے، وہ ڈیلے کرنا چاہتی ہے، ڈیلے ہو رہا ہے. خان صاحب جن بھی حالات میں ہیں، جیل کے اندر آرام سے بیٹھے ہیں، یہ آزاد ہو کر بھی جاگ بھی رہے ہیں، بے سکون بھی ہیں، اور تکلیف میں بھی ہیں، اور اذیت میں بھی ہیں، اور عوام سے باقاعدہ سلواتیں سن رہے ہیں. ان سلواتوں میں کچھ مرضی ڈال دیں. اللہ کرے میں اور آپ اپنی زندگی میں جو غرور کر رہا ہے اس کا سر نیچہ دیکھیں. میری خواہش تو ضرور ہوگی. بہت سے ایسے نام ہیں جو میرے ذہن میں نا، میری میموری میں اب آ چکے ہیں. میں ویسے اپنی زندگی میں دیکھنا چاہوں گا. میری خواہش ہوگی پروردگار کہ میں دیکھوں یہ جو اس طرح کی بات کرتے تھے کیسے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.